جب آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو قرات کس نے کرنی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرات کون کرے گا؟ اور مقتدی کیا کریں گے؟ خاموش ہوں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، امام کے پیچھے کیا کرنا ہے؟ قرات کرنی ہے۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اگر کوئی امام سکتے نہ کرے، امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے، سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام کے پیچھے قرات منع ہے۔ مسلم کی 1298 حدیث ہے۔ کون سی ہے جی؟ 1298۔ ہاں جی، حضرت عطا ابن یسار سے مروی ہے، کہتے ہیں انہو اخبرو انہو سال زید بن ثابت عن القراءۃ مع الامام فقال لا قراءۃ مع الامام فی شیء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت زید بن ثابت سے پوچھا نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ مسلم میں۔ مسلم آپ کے سامنے پڑھی ہے اور آپ اسے ہاتھ لگانے کو تیار۔ ذرا مسلم اٹھائیں، کنڈی نہیں نہ کھلتی اگر تو مسلم کو کھول لو، اور مسلم کو کھول کے اس میں 1298 پڑھو۔ اس میں کہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ اچھا، مسلم پڑھنے کے بعد آگے پھر ایک اور کتاب رکھی ہوتی ہے نیچے، وہ ہے ابن ماجہ، نام ہے محمد بن یزید۔ محمد بن یزید، ہاں، یہ بھی یزید نام کی وجہ سے اٹھا دینی چاہیے کتاب ان کو ابھی تک۔ تو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں حدیث کا نمبر ہے 846۔ کیا ہے؟ آپ کو تو ماشاءاللہ یہ پوری فوج ہماری تیار ہو چکی ہے جو نمبر بتائے گی۔ اب دروازہ کھلے گا تو نمبر، گاڑی سے اترے گا تو نمبر بتائے گا، نماز پڑھے گا تو نمبر بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اور نمبر بتا کے ہم کیا کریں گے؟ سارے 2 نمبروں کو سیدھا کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ یہ ہے نا امام صاحب، تو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب تکبیر کہے تو آپ نے کیا کہنی ہے؟ آپ کہیں تکبیر اللہ اکبر، کیسے کہیں گے؟ تکبیر تحریمہ، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ فرمایا کہ جب وہ قرات شروع کر دے، کیا کرے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَنصِتُوا، خاموش رہنا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک کا۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ جب امام قرات کرے تو کیا کرو؟ لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، وہ نبی پاک کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے عمل کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلے جائیں، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جس نے کیا کیا؟ فاتحہ، یعنی جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز۔ لہذا وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ہم بتائیں گے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ فاتحہ کس نے کرنی ہے اور کس نے نہیں پڑھنی۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 822، بابا ابو داؤد حدیث نمبر، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں یبلغ بہ النبی قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا قال سفیان لمن یصلی وحدہ۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، نبی پاک نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت نہیں پڑھی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے لمن یصلی وحدہ، جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، یا امام ہے یا اکیلے ہے، لہذا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح یہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 313 ہے۔ حضرت ابو نعیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، جس شخص نے کوئی ایک رکعت ایسی پڑھی جس میں فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس شخص کے جو امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے پیچھے پڑھنے والے کے اوپر سورۃ الفاتحہ۔ اور امام ابو عیسیٰ بابا جی ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کیا ہے جی؟
بلند آواز سے کہیں 3 بار، ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا حدیث، یہ ہے امام کے پیچھے قرات نہ کرنا. اور یہ کیا ہے جی؟ حدیث کون سی ہے؟ حدیث صحیح ہے.